نور اور نور بن کے آیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور، وا کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ اور روشن، واو کا معنی اور ہوتا ہے، اور کا کام یہ ہوتا ہے کہ اور سے پہلے جس کا ذکر ہے اس سے مراد کوئی اور ہے، اور کے بعد جس کا ذکر ہے اس سے مراد کوئی اور ہے۔ اور سے پہلے جس کا ذکر ہوتا ہے اس کو اور سمجھا جاتا ہے، اور کے بعد جس کا ذکر ہوتا ہے اسے اور سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام بھی نور ہے، اللہ کا قرآن بھی نور ہے، مگر یہاں جس نور کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نور تیرے اور میرے پیارے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور، وا کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ یہ اور جو ہے نا، اور سے پہلے جس کا ذکر ہے اس سے مراد کوئی اور ہے، اور کے بعد جس کا ذکر ہے اس سے مراد کوئی۔ اس کی مثال یہ سمجھے کہ دربار شریف میں حاضر ہوئے علامہ مفتی محمد عرفان القادری صاحب اور حافظ خان زمان صاحب۔ پتہ چلا جب اور آ گیا تو حافظ خان زمان صاحب اور ہیں، عرفان القادری صاحب اور ہیں۔ کسی ایک بندے کا نام عرفان القادری اور حافظ خان زمان نہیں ہے، کیونکہ اس اور نے فرق کر دیا، اس اور نے حد فاصل قائم کر دیا کہ اور سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ اور ہے، اور کے بعد جس کا ذکر ہے وہ اور ہے۔ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور کے بہت بڑے ثناخوان اور عاشق رسول گزرے ہیں۔ آپ اپنی بولی میں کہتے ہیں کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ یہ اور سمجھانے کے لیے آپ نے یہ ساری باتیں کی۔ فرمایا میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ یہ اور کی مشق آپ کریں گے تاکہ یہ اور پک جائے اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے میلاد منانے والے اور ہیں اور ملکرے میلاد جو ہیں وہ اور ہیں، سبحان اللہ، نیت کے قائل جو ہیں وہ اور ہیں، اور نبی کی بشریت پہ زور دینے والے ایڑی سے چوٹی تک وہ لوگ اور ہیں، حضور سے پیار کرنے والے اور ہیں، اور دل میں بغض مصطفیٰ رکھنے والے وہ اور ہیں۔ تھوڑی آپ اس اور پہ مشق کریں گے، زحمت تو ہوگی۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرے آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے۔ اور پھر فرمایا تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، تیرا اہل زر سے ہے واسطہ۔ فرمایا کبھی تجھے سعودیہ کے ریالوں کی امید ہوتی ہے، کبھی ایران کے سکوں کی امید ہوتی ہے، تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے۔ اور پھر فرمایا نیازی صاحب، یہ کسی نے پوچھا نہیں اتنا درد آپ نے کہاں سے لیا، اتنا سوز کہاں سے لیا، اتنا گداز کہاں سے لیا، اتنا عشق کہاں سے لیا؟ جب بولتے ہو تو کلیجے نکال کے رکھ دیتے ہو، جب بولتے ہو تو دل کھینچ کے رکھ دیتے ہو، جب بولتے ہو تو تڑپا کے رکھ دیتے ہو۔ بات کیا ہے؟ فرمایا یہ بات بھی اور ہے۔ فرمایا میرے جسم میں میری جان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں بولنا میرا بولنا، یہ تو بولتا کوئی اور ہے، بولتا کوئی اور ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ اس واو کا معنی بھی اور ہے، اس سے پہلے جس کا ذکر ہے اس سے مراد کوئی اور ہے، اور اس کے بعد جس کا ذکر ہے اس سے مراد کوئی اور ہے۔ جسے سمجھ میں آ گئی بات، یہ بات بھی اور ہے، اگر نہ سمجھ میں آئی تو یہ مسئلہ بھی کوئی اور ہے، کیونکہ اس واو کا معنی ہی اور ہے، اور یہ بتاتا ہی یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جس کا ذکر ہے اس سے مراد کوئی اور ہے، میرے بعد جس کا ذکر ہے اس سے مراد کوئی اور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وا کتاب مبین، فرمایا تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، اور روشن کتاب۔ یہ اور نے درمیان میں فرق کر دیا کہ نور سے مراد امام الانبیاء کی ذات ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ کتاب بولنے میں مؤنث بولی جاتی ہے کہ مذکر؟ کیوں جی بولو نا جی، مؤنث بولی جاتی ہے، مذکر تو نہیں۔ میرا کتاب، میں کہوں میرا کتاب، مفتی صاحب کہیں گے کیا کہتے ہیں، لوگوں نے تقریریں سنا ہے تو نہیں پتا، میرا کتاب نہیں ہوتا، میری کتاب ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرا کتاب نہیں ہوتا، میری کتاب ہوتا ہے۔ میں نے کہہ دیا جی میرا کتاب، کہتے ہیں تجھے اتنا شعور بھی نہیں ہے، جب ذکر مؤنث کا کرتے ہیں تو ضمیر مؤنث کی لگاتے ہیں، جب ذکر مذکر کا کرتے ہیں تو ضمیر مذکر کی لگاتے ہیں۔
سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب ذکر مؤنث کا ضمیر مؤنث کی، جب ذکر مذکر کا ضمیر مذکر کی. کتاب میرا نہیں ہوتا، میری ہوتا ہے. کتاب بولنے میں مؤنث بولی جاتی ہے، مذکر نہیں بولی جاتی. جاء یہ مذکر کی ضمیر ہے، مؤنث کی ضمیر نہیں. اگر نور سے مراد کتاب مبین ہوتی تو جاء نہ ہوتا بلکہ جاءت ہوتا. جاء کا معنی ہے آیا، جاءت کا معنی ہے آئی. آیا اور آئی اس میں بڑا فرق ہے، اس میں بڑا آیا اور آئی میں بڑا فرق ہے. یہ پوری ضمیر کا فرق ہے جناب، یہ نارا اور مادہ کا فرق ہے، مذکر اور مؤنث کا فرق ہے. رب العالمین نے فرمایا جاء آیا، جاء آیا. اگر نور سے مراد کتاب مبین ہے تو پھر جاء نہ ہوتا بلکہ جاءت ہوتا. رب العالمین نے فرمایا جاء آیا. بولو کیا فرمایا؟ آیا. آیا آیا. تمہارے پاس تو آیا نا، آیا نا جی. کیوں جی؟ تمہارے پاس تو آیا. آیا فرمایا آیا. جاء آیا. میں کہتا ہوں مولوی میرے نبی کی نورانیت پر اعتراض کرنے سے پہلے 4 دن مدرسے میں لگا لیتا، کچھ استادوں سے گرامر پڑھ لیتا، کوئی تھوڑی سی صرف نام تو پڑھ لیتا، کچھ 6 بار ہی پڑھ لیتا، تب بھی تجھے سمجھ آ جاتی آیا اور آئی میں فرق کیا ہوتا ہے. سمجھ آیا اور آئی کی بھی نہیں ہے اور بحث کرتا ہے نور بشر کے مسئلے پر. سبحان اللہ. جا آیا کیا فرمایا؟ جا آیا. آیا یہ بتاتا ہے کہ یہ جو آنے والا ہے یہ مذکر ہے. سبحان اللہ. اگر اس سے مراد کتاب مبین ہوتی تو پھر جناب جاءت ہوتا، آیا نہ ہوتا، آئی ہوتا. قد جاءکم تحقیق آیا تمہارے پاس، تحقیق آیا تمہارے پاس. کس کی طرف سے آیا؟ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا. کیا بن کے آیا؟ نور. کیا بن کے آیا؟ نور. فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا اور نور اور نور بنا. اور نور دیکھنے کے لیے بھی نور کی ضرورت ہوتی ہے نا جی. دیکھنے کے نور تو نظر نہیں آتا نا سبحان اللہ. کیوں جی؟ بے شک. آنکھ والا میرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ حضور کی بشریت تو ابو جہل کو نہیں دیکھی تھی. بشریت تو بظاہر حضور کا لباس بشریت میں آنا یہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، مگر دیکھنے میں بڑا فرق ہے. کسی نے کسی نظر سے دیکھا، کسی نے کسی نظر سے دیکھا. جس نے ابو جہل کی نظر سے دیکھا وہ کہنے لگا صرف بشر ہے. جس نے صدیق اکبر کی نظر سے دیکھا اس نے کہا ہے بشر مگر سراپا نور ہے. سمجھ آ گئی؟ لباس بشریت میں آیا ہے، سراپا نور ہے، لباس بشریت میں آیا ہے. اور صدیق اکبر نے دیکھا تو میرے نبی نے یہاں تک فرما دیا آئے ابو بکر بشریت اور نورانیت یہ دونوں میری صفتیں ہیں، میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے علاوہ اور جانتے ہی نہیں. میرے رب کے علاوہ اور میں عرض یہ کر رہا تھا. ابو جہل نے بھی دیکھا، صدیق اکبر نے بھی دیکھا. ابو جہل کی اپنی نظر، صدیق اکبر کی اپنی نظر. ابو جہل نے دیکھا تو کہا یہ تو بشر ہے. صدیق اکبر نے دیکھا کہا ہے بشر مگر مکھی نہیں بیٹھتی، سایہ نہیں ہے. ابو جہل نے دیکھا تو کہنے لگا اس کا تو جسم بھی ہے. صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا ہے جسم مگر مکھی نہیں بیٹھتی. ابو جہل نے دیکھا کہنے لگا اسے تو پسینہ بھی آتا ہے. صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا پسینہ آتا ہے مگر اس سے خوشبو بھی تو آتی ہے. ابو جہل نے دیکھا تو کہنے لگا یہ کھاتا پیتا بھی ہے. صدیق اکبر نے دیکھا کہا یہ سونے وسال بھی تو رکھتا ہے. ابو جہل نے دیکھا تو کہنے لگا یہ فرش پہ چلتا ہے. صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا یہ عرش پہ بھی تو جاتا ہے. مکے کی گلیوں میں چلتا ہوا نظر آیا، عرش پہ جاتا ہوا کیوں نہ نظر آیا، کھاتا پیتا نظر آیا، سونے وسال رکھتا ہوا کیوں نہ نظر آیا. تمہیں جسم تو نظر آیا، جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، یہ کیوں نہ نظر آیا. بظاہر لباس بشریت میں آیا، یہ تو نظر آیا مگر جسم کا سایہ نہیں ہے، یہ تمہیں کیوں نہ نظر آیا. اگر جسم کا ہونا یہ بشریت کی دلیل ہے تو سائے کا نہ ہونا یہ میرے مصطفیٰ کی نورانیت کی دلیل ہے. اگر پسینے کا آنا یہ بشریت کی دلیل ہے تو پسینے سے خوشبو کا آنا یہ مصطفیٰ کی نورانیت کی دلیل ہے. اگر جناب بظاہر لباس بشریت میں آنا یہ بشریت کی دلیل ہے تو جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی یہ میرے نبی کی نورانیت کی دلیل ہے. اگر کھانا پینا یہ بشریت کی دلیل ہے تو سونے وصال رکھنا یہ میرے نبی کی نورانیت کی دلیل ہے. اگر مکے کی گلیوں میں چلنا یہ بشریت کی دلیل ہے تو لامقام پہ جانا یہ مصطفیٰ کی نورانیت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، بولو جی ذرا، بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا. آیا ہے تارا، نور کا، آیا ہے تارا. نور کا. کہنے والا کہتا ہے میں نے
نور بنا کے بھیجا جس ماں کے پاس آیا. اب اس ماں کی بات سنو. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب آپ کی بات سنو. آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے حضور میرے پاس تشریف لائے، حضور میرے پاس تشریف لائے، وقالت حملہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب الکعبہ، فرمایا رب کعبہ کی قسم. جب حضور میرے بطن میں آئے، وَهُوَ إِمَامُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا، مجھے آ کے نبی مبارکیں دینے لگے. آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں آنے والا کوئی عام نہیں ہے، سارے نبیوں کا امام بن کے آیا ہے. وَسِرَاجُ أَهْلِهَا، اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے روشن چراغ بن کے آیا. سبحان اللہ، اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے روشن. اور پھر آپ فرماتی ہے کہ پھر ہوتا کیا ہے؟ وَفَرَّتْ وَحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَىٰ وَحُوشِ الْمَغْرِبِ بِالْبِشَارَاتِ، مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑنے لگے، مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑنے لگے اور ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے کہ تمہیں مبارک ہو. پھر ہم کیوں نہ کہیں فلک کے ستاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے. سبحان اللہ، عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں اور سراپائے نور آ گئے ہیں. سب عیدیں مناؤ حضور کیا فرمایا؟ سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا چچا حضرت عباس، آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ فَأَصَابَنِي نُورٌ عَالٍ، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور آئے تو میرے پورے گھر میں نور آ گئے. میرے پورے گھر میں، میرا پورا گھر جو تھا وہ نور علی نور ہو گیا. ثم رأیت نسوة کالنخل الطوال، میں نے بڑے بڑے لمبے قد کی عورتیں دیکھی جن کے قد کھجور کی طرح تھے. کأنہن من بنات عبد مناف، ایسے ان کے لمبے قد تھے جیسے بنی عبد مناف کی عورتیں ہیں. فبینا انا اتعجب واقول، میں نے ان کو پہچانا نہیں، میں حیرت میں پڑ گئی. میں نے ان سے پوچھا کہ واغوثنہ، کیا تم میری مدد کے لیے آئی ہو، کیا میری امداد کے لیے آئے ہو؟ من عینا علمنا بھی، میں تمہیں پہچانتی نہیں ہوں، میں تمہیں جانتی نہیں ہوں، میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے، تم کون ہو؟ فقلنا لی، وہ مجھے کہنے لگی نان آسیہ تو امرأۃ فرعون، ایک نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. ومریم بنت عمران، دوسری کہنے لگی میں عمران کی بیوی ہوں. وہؤلاء من حور العین، فرمایا میں فرعون کی بیوی آسیہ، یہ مریم آئی ہے اور یہ باقی ساری جنت کی حوریں آئی ہیں. سبحان اللہ، یہ باقی ساری جنت کی حوریں آئی. بولو جی کیا ہے باقی ساری جنت کی حوریں؟ یہ باقی ساری جنت کی حوریں آئی ہیں. اور پھر آپ فرماتی ہیں فَإِذَا بِقَائِلٍ يَقُولُ خُذُوهُ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، پھر جب حضور کی ولادت ہوئی خارج منہا نور، مجھ سے نور خارج ہوا. جب نور خارج ہوا تو میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، میں نے جناب شام کے محلات کو دیکھ لیا. پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک کہنے والا کہتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے خُذُوهُ، اس معبود کو پکڑ لو، أَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، ساری کائنات اس کے سامنے کر دو. قالت، پھر آپ کہتی ہیں وَرَأَيْتُ رِجَالًا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، قَدْ وَقَفُوا فِي الْهَوَاءِ بِأَيْدِيهِمْ، اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور میرے محبوب کو پکڑ لیا. ثُمَّ نَزَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِقَطْعَةٍ مِنَ الطَّيْرِ، پھر میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے پرندے آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں اور میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ وَمَنَاكِرُهَا مِنَ الزَّمُرْدِ وَأَجْنِحَتُهَا مِنَ الْيَاقُوتِ، جب میں نے ان کی چونچیں دیکھی تو وہ زمرد کی بنی ہوئی تھی، جب میں نے ان کے پر دیکھے تو وہ یاقوت کے بنے ہوئے تھے. فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي، پھر انہوں نے میری آنکھوں سے میرے محبوب کو اٹھا لیا، حضور کو اٹھا لیا، وہ لے گئے. فرآئی تو آپ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا مشارق الارض ومغاربہا، میری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، مشرق سے مغرب تک اللہ کی ساری روئے زمین کو میں نے اپنے حجرے میں بیٹھ کے دیکھا. سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. پھر آپ آگے فرماتی ہیں وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ، آپ فرماتی ہیں میں نے 3 گاڑے ہوئے جھنڈے دیکھے. عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا. وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا. وَعَلَمًا عَلَىٰ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑا گیا. کائنات کو بتا دیا گیا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات پہ اب حکومت ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی. سبحان اللہ، اب حکومت ہے تو اس
ہاں جی، مشرق سے مغرب تک پوری کائنات کے اندر اب حکومت ہے تو اس معبود کی ہے۔ اس کائنات کا مالک آ گیا ہے، اس جہان کا والی آ گیا ہے، اس کائنات کا پرسان حال آ گیا ہے۔ اب توجہ والی بات یہ ہے کہ یہ کتاب میرے پاس انوار محمدیہ یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، جس سے میں آپ کو یہ روایت بتا رہا ہوں، اور یہ صاحب کتاب انہوں نے 72 کتابیں لکھی ہیں، شام، بیروت، لبنان اور مدینہ شریف کے اندر۔ یہ جو جناب وہاں کے جو بڑے بڑے ادارے اور مدرسے تھے، وہاں کے صدر مدرس بھی رہے اور نبی کے عشق کے جام بھی وہاں بھر بھر کے لوگوں کو پھیلاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ جناب سیرت حلویہ کے اندر یہ شافی بزرگ ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ پھر امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار ہوا ہے، انہوں نے جناب اپنی کتاب خصائص القبریٰ کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے، اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اب آپ آگے فرماتی ہیں، جب میں نے فاخذنی المخاض فوضعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فنظرت الیہ فاذا هو ساجد رفع اصبعیہ الی السماء، پھر میں نے جب حضور کی طرف دیکھا، آپ واپس آئے تو آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ حضور نے اپنی انگلی آسمان، ثم مرادی جنادی، پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرنے لگا، طوفوا بہی مشارق الارض و مغاربہا، جاؤ میرے یار کو لے جاؤ زمین کے مشارق اور مغارب کی ساری سیر کرا۔ سبحان اللہ۔ بہت خلو البحار علی یعرفو ہو، اور دریاؤں کے جتنے جانور ہیں انہیں بھی بلا لو، لے یعرفو ہو، تاکہ میرے اس محبوب کو پہچان لے، اس میں ہی اس کے نام کو پہچان لے، اور ناتے ہی اور اس کی شان کو پہچان لے، اور صورت ہی اور میرے محبوب کے بدوہا کے مکھڑے کو بھی پہچان لے۔ کیوں جی؟ پانیوں کے جانوروں نے بھی پہچان لیا، پانیوں کے جانوروں نے بھی پانیوں کے جانوروں نے بھی پہچان لیا، دریاؤں میں رہنے والوں نے بھی پہچان لیا، زمین کے مشارق مغارب میں رہنے والوں نے بھی پہچان لیا، حشرات الارض نے پہچان لیا، جانوروں نے پہچان لیا۔ اگر نہ پہچان سکا تو یہ 14ویں صدی کا ایک جانور نہ پہچان سکا۔ کیوں جی؟ جو حضور کے میلاد پہ دلیلیں مانگتا ہے، جو حضور سے بڑھ کر آؤ دلیلیں کیا دیں؟ ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی عزت کی قسم ساری رات قرآن پڑھتے رہیں، نبی کی عظمت اور شان کے تذکرے ختم نہیں ہوتے۔ اگر حدیث پڑھنی شروع کر دیں تو ساری زندگی اس پہ غور کرتے رہیں، اللہ کے محبوب کی عظمت اور شان کے تذکرے ختم نہیں ہوتے۔ پھر آگے ایک حدیث روایت ہے جو جناب خطیب بغدادی علیہ رحمہ آپ نے بیان کی ہے، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت مصنف عبدالرزاق امام عبدالرزاق کے حوالے سے بیان کی ہے۔ امام عبدالرزاق کسی عام آدمی کا نام نہیں، کہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھا کہ لوگ ایک حدیث بخاری کی پڑھتے ہیں نا تو 10 بار کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی نام کہتے ہیں پڑھو نا بخاری، بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ سبحان اللہ۔ دیداری نہ آئی بخار آیا، ان کو بخاری نہ آئی۔ سبحان اللہ۔ بخاری کو مانتے ہو، بخاری کے دادے کو کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ امام بخاری کے بھئی جب امام بخاری کو مانتے ہو تو امام بخاری کے دادے کو بھی تو مانو نا۔ دادا بڑا ہوتا ہے یا پوتا بڑا ہوتا ہے؟ تو بولو جی، دادا دادا بڑا ہوتا ہے نا، تو اگر پوتے کی بات مانتے ہو تو دادے کی بھی تو مان لو۔ امام بخاری کے دادا استاد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں فسمیت منادی جنادی، میں نے ایک ندا کرنے والے کی ندا کو سنا، اس نے اعلان کیا، کیا اعلان کرتا ہے؟ طوفوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم جمیع الارض، فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کی سیر کراؤ، وحاردوا علی کل روحانی من الجن والانس والملائکۃ والطیور والوحوش، وہ کہنے لگا کہ تمام روحانی مخلوق، تمام جن و انس، تمام فرشتے، تمام پرندے، تمام جانور، ہر شے جو ہے وہ میرے نبی کے سامنے کرو اور سب کو میرے محبوب کا دیدار کرا دو، میرے محبوب کا تعارف کرا دو، میرے محبوب کی پہچان کرا دو، میرے محبوب کی پہچان۔ ایک ملاقات وہ ہے جو یہاں ہوتی ہے، ایک ملاقات وہ ہے جو عالم ارواح میں بھی ہوئی ہے۔ عالم ارواح قیامت تک کے آنے والے مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، بخاری کی دوسری جلد میں موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، میں نے کہا سونیا تیری ہر بات سونی، میٹھا تیری ہر بات میٹھی، پیارے تیری ہر بات پیاری، آج کوئی پیار کی ایسی بات سناؤ کہ میں جناب فجر میں آ جاؤں۔ ام المومنین کہتی ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا آشا الارواح جنود مجندۃ، جب تمام روحیں اکٹھی تھی فما تعارف منها
اختلفت وما تناثر منها اختلفا، جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کو پہچان لیا جب دنیا میں آئے تو محبت ہو گئی، جو وہاں بیگانے رہے جب دنیا میں آئے تو اختلاف پڑ گیا۔ اس لیے تو کوئی مکے میں رہ کے نہ پہچان سکا، کوئی حبشہ سے آ گیا، کوئی فارس سے آ گیا، کیوں جی؟ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا۔ اور ہم سنی جناب 1450 سال گزر جانے کے بعد اتنے فتوے لوگوں نے لگائے، فتووں کی مشینیں بھی چلائی، ہر ربیع الاول کے مہینے میں ادھر ہم مرچیں لگاتے ہیں، ادھر ان کے اندر مرچیں لگ جاتی ہیں، کیوں جی؟ ادھر ہم ادھر اپنے بلب اپنی لائٹیں روشن کرتے ہیں، ان کے اندر کے بھی سارے بلب بجھ جاتے ہیں۔ ادھر حضور کی غلام یہ حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، ان کے چہروں پہ بارہ بج جاتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، ان سنیوں سے پوچھو تو یہ کہتے ہیں دل کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا تم سے، تم میرے سانسوں میں بسے ہو خوشبو کی طرح۔ اور منکرات تجھے سمجھ ہی نہیں ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تعارف، یہ تعلق تو عالم ارواح میں بن چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آج کا تعلق نہیں، یہ تو عالم ارواح میں بن چکا تھا۔ یہ محبتیں تو وہاں پروان چڑھ چکی تھی، اب تو اظہار محبت کا وقت ہے۔ اب تو یہ دل لگ چکا تھا، یہ سودے ہو چکے تھے، یہ اپنے دل دے چکے تھے، یہ اپنی جانیں مصطفیٰ کے نام کر چکے تھے، یہ اپنی روحوں کا مالک، اپنے جسموں کا مالک، اپنی جانوں کا مالک، اپنے مالوں کا مالک امام الانبیاء کو جان چکے تھے کہ ہاں تو اظہار محبت ہو رہا ہے۔ ہاں جی، یہاں تو اظہار محبت ہو رہا ہے۔ یہ دلت تو اسی دل بن گیا تھا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ آپ توجہ کرو ذرا، اب آگے فرمایا وَأُوتُوهُ، فرمایا ان کو دے دو، میرے یار کو دے دو، میرے محبوب کو دے دو۔ یا اللہ کیا دے دے؟ فرمایا خلق آدم علیہ السلام کی خلق دے دو، وَمَعْرِفَةَ شیش علیہ السلام کی معرفت دے دو، وَشُجَاعَةَ نوح علیہ السلام کی دلیری دے دو، وَخُلَّةَ ابراہیم علیہ السلام کی محبت دے دو، وَلِسَانِ اسماعیل علیہ السلام کی زبان دے دو، وَرِضَاءِ اسحاق علیہ السلام کی رضا دے دو، فسادہ صالح اور صالح علیہ السلام والی فساد دے دو، وحکمت لوط علیہ السلام کی حکمت دے دو، وبشرى یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دے دو، وشدت موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام والی شدت دے دو، وصبر ایوب علیہ السلام والا صبر دے دو، وطاعت یونس علیہ السلام والی اطاعت دے دو، وجہاد یوشع علیہ السلام والا جہاد دے دو، وصوت داؤد علیہ السلام والی آواز دے دو، وحب دانیال علیہ السلام والی محبت دے دو، ووقار الیاس اور الیاس علیہ السلام والا وقار دے دو، وعصمت یحییٰ علیہ السلام والی پاک نامنی دے دو، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ دے دو، وَأَغْمِسُوا فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، سارے نبیوں کے اخلاق کو جمع میرے محبوب کی اندر کر۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جب اتنی ساری باتیں ہو گئی، اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد پھر بھی ان کا جی نہیں بھرا، وہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا قَائِلَ يَقُولُ، پھر ایک کہنے والے نے کہا، وہ اعلان کرتا ہے، وَقِّن قَبْلَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الدنیا کلھا، اور بلے بلے یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری روئے زمین پہ قبضہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے تو نہیں کہتا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، لوگوں تو اعلیٰ حضرت کے نام کی بھی چڑ ہوتی ہے نا کہ اعلیٰ حضرت کون ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں پتر اعلیٰ حضرت وہ ہوتے ہیں جو قرآن حدیث کے بغیر شعر نہیں کہتے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ ہاں، انہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے جو قرآن حدیث کے بغیر ایسے نہیں بات کرنی۔ امام عاشقہ نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ احسان تو خود سے بھی کر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ پھر آپ فرما کہ ثم نظرت الیہ، جب پھر میں نے حضور کی طرف دیکھا، فَإِذَا بِهِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، آپ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے 14ویں کی رات کے اندر چاند چمک رہا ہے۔ 14ویں کی رات میں جیسے، ہاں جی 14ویں کی رات جیسے چاند چمک رہا ہے۔ خَرَجَ مَعَهُ نُورًا أَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، پھر وہ مجھ سے نور خارج ہوا جیسے مشرق اور مغرب سارے روشن ہو گئے۔ بھیجنے والا کہتا ہے میں نے نور بنا کے بھیجا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ بھیجنے والا کہتا ہے میں نے نور، وہ بولو جی، جس ماں
کے پاس آیا، وہ کہتی ہیں خارج منی نور، خارج منی وہی سے نور خارج ہوا۔ اب آنے والے سے پوچھو سونیا آپ ہی بتائیں ذرا، بھیجنے والا بھی کہتا ہے نور، بھیجنے والا نور والے بولو نا، بے نوروں سے بات نہیں ہے۔ بھیجنے والا کہتا ہے میں نے بھیجا نور، جس ماں کے پاس آیا وہ بھی کہتی ہے نور، جو محبوب آیا آپ ذرا یار سے پوچھو نا۔ سبحان اللہ، اب یار سے پوچھو نا، آقا آپ بولے رحمت کے موتی رولے، رحمت کے موتی، رحمت کے موتی رولے، اپنے جناب ان گلائے قدس کی پتیوں کو ہلائیں ذرا اور اپنے غلاموں کو چھمائیں ذرا، کیوں جی پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، سبحان اللہ، لبوں کی نظافت پہ لاکھ سبحان اللہ۔ پڑھوگے عبد الرزاق، یہ بھی جناب امام عبد الرزاق نے لگائی، امام بخاری کے داتا استاد، سبحان امام اللہ، بخاری کے داتا، ان کی گل کرنی تھی، امام بخاری کے داتا ہی آتے ہیں حضور نور۔ گل نہیں سمجھ آئی میری کہ نہیں آئی؟ کیوں جی جو کہنا میں بخاری کی حدیث دکھاتا ہوں، آپ کہیں میں امام بخاری کے دادا استاد کی حدیث سبحان اللہ، جو نہیں مانتا پکڑ کے فقیر کے پاس گیا ہے، سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ، حضرت مفتی صاحب بھی حاضر ہے، اسی دیکھ کے شکار ڈھونڈنے ہیں، سبحان اللہ، اسی دیکھ کے ڈھونڈنے ہیں جی، کیوں جی وہ منکر آئے تھے صحیح سامنے، مفتی صاحب تو بڑے علی متبا بندے نا، اپنا مزاج ہے نا جی انہاں دا، ہر بزرگ دا اپنا مزاج ہوندا ہے، تے ساڈے کول بالکل رعایت والی کوئی گل نہیں، سمجھ آ گئی؟ اپنوں کے لیے دامانے گوہر بار رکھتے ہیں، غیروں کے لیے شمشیریں جوہر بار سبحان رکھتے اللہ، ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور امام بخاری کے دادا استاد کی بات سنو۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ بی ابی انتا و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل نشأ، یا رسول اللہ مجھے یہ بیان فرمائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ سبحان اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ کس شے کو پیدا کیا؟ قال، اللہ کے محبوب نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی، آئے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق نور نبی کا من نور ہی، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور میں سے، توجہ ذرا، خلق نبی کا نور ہی، خلق نبی کا، خلق نور نبی کا من نور ہی، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، فجعل ذلک النور یدور بالقدرۃ حیث شاء اللہ تعالی، پھر یہ نور جو تھا یہ اللہ کی قدرتوں میں رہا، جہاں اللہ نے چاہا وہاں یہ نور رہتا رہا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ولم یکن فی ذلک الوقت، اس وقت بھی نہ تھا، لو بھی نہ تھا، ولا قلم، نہ قلم تھا، لا جنت ولا نار، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھا، لا ملک ولا سماء، نہ فرشتے تھے نہ آسمان تھا، ولا ارض، نہ زمین تھی، ولا شمس ولا قمر، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، ولا جنی ولا انسی، اس وقت نہ جن تھے نہ انسان تھے، پھر نہ جن تھے نہ انسان تھے۔ کہتے ہیں کب نبی بنے؟ میں کہتا ہوں کب بنے؟ جب کب بھی نہ تھا، نہ اب تھا، نہ کب تھا، نہ تب تھا، نہ جب تھا، جب بنانے والا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ کیا تھا؟ نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، نہ حجر تھا نہ شجر تھا، نہ بحر تھا نہ بر تھا، نہ خشک تھا نہ تر تھا، نہ حوت تھی نہ رضوان تھا، نہ جنت تھی نہ غلما تھا، نہ جہنم تھا نہ بروغہ جہنم تھا، نہ عرش تھا نہ کرسی تھی، نہ لوح تھا نہ قلم تھی، نہ خشک تھا نہ تر تھا، نہ خدیم تھا نہ خطبہ تھا، نہ مؤذن تھا نہ اذان تھی، نہ مکبر تھا نہ تکبیر تھی، نہ نماز تھی نہ نمازی تھا، نہ حجر تھا نہ شجر تھا، نہ بحر تھا نہ بر تھا، نہ ادیب تھا نہ ادب تھا، نہ شاعر تھا نہ شاعری تھی، نہ جگ تھا نہ بستی تھی، جب بنانے والے خدا کی ہستی تھی، جب بننے والے مصطفیٰ کی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یا علی حق جاریہ، یا غوثیہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ،
کچھ نہ تھا اس وقت وہ خدا تھا. فرمایا تیرا نبی کب جدا تھا؟ سبحان اللہ. یہ بھی وما جانتے کو انل ہوا تھا. یہ بھی ان ہوا الا وحی یوحا تھا. یہ بھی نور من نور اللہ تھا. فرمایا جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی، تو بولو جی اس وقت بھی، پھر اس نور کا ہوا کیا؟ ثم قسم الجزء اربع اجزاء. پھر اس نور کے 4 حصے کیے. جو اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس نور کے اجے میں انہوں نے جواب بھی دینے اعتراضاں جڑے اعتراض لاندے نا نورانیت، انہوں نے جواب بھی دینے. ٹھیک ہے نا؟ مفتی صاحب سارے کو پابندی کر دیں، میرے تو نہیں لا سکتے. سبحان اللہ. بالکل ایسے تو بابا کی سبق سنانا ہونے فیض لینا ہونے. حقیقت ڈالے میری گل یاد رکھے. بابا جی سبق سنانا میرے کو حوالے موجود نے. اللہ دے ولی دے کول جدوں اللہ دا ذکر کرو تو انہاں بندیاں دے نال مل کے اللہ دا ذکر کرو اور ہر آنے والے کو پہچان دے. بے شک ہر آنے والے کو پہچان دے. جنہیں تسی بیٹھے ہو نا جی بابا جی سارے پہچان دے. بے شک اور آپ کی نظر ہے نا سارے دے اوپر. سبحان اللہ. سارے دے اوپر تے تواڈے صدقے ساڈے تے بھی پے گئے تے کم بن جائے. سبحان اللہ. ہر بندے نے اپنا اپنا لالچ ہوندا ہے. اپنے کام دے لالچی. انہاں سبق سناواں گے، یہ غلطی ہوئی تو معاف کرن گے، تے جے جناب ٹھیک ہویا تے دعا دیں گے. جب دعا دیں گے تو کم بن جائے گا. سبحان اللہ. کیوں جی حاضر حضور جو نے سبحان اللہ. پیر میرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں یہ گل فرمائی نا جی. اب تو تے ایتھوں دی گل کرنا ہے نا. کیوں جی؟ بسم اللہ. تو تے حضور دی گل کرنا ہے. اے تے حضرت حضور رحمۃ اللہ علیہ دی دس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی تے یہ عقیدہ لے کے ہونے آیا، نظریہ لے کے ہونے. توجہ کی ذرا. پھر اس نور کا کیا کیا؟ جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی میرے نبی کا نور تھا. ارے میرے نبی کا نور تھا. میرے علی گل کرو نا جی. کیوں جی؟ میرے نبی کا نور تھا. جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی میرے نبی کا نور تھا. پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ اربعۃ اجزاء. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے. فخلق من جزء الاول القلم. پہلے حصے سے قلم بنایا. ومن الثانی لو. دوسرے حصے سے لو بنایا. پھر من الثالث العرش. تیسرے حصے سے عرش بنایا. ثم قسم الجزء الرابع اجزاء. پھر وہ جو چوتھا حصہ تھا نور کا اس کے پھر 4 حصے کیے. فخلق من جزء الاول حملۃ العرش. ایک حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا. ومن الثانی الکرسی. دوسرے حصے سے کرسی کو بنایا. ومن الثالث باقی الملائکہ. اور تیسرے حصے سے باقی فرشتوں کو بنایا. ثم قسم الجزء الرابع. پھر وہ جو چوتھا حصہ تھا اس کے اربعۃ اجزاء. پھر 4 حصے کیے. فخلق من اول السماوات. پہلے حصے سے آسمانوں کو بنایا. ومن الثانی الارضین. دوسرے حصے سے زمین کو بنایا. ومن الثالث الجنۃ والنار. اور تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو بنایا. ثم القسم الرابع اربعۃ اجزاء. پھر وہ جو چوتھا حصہ تھا اس کے پھر 4 حصے کیے. فخلق من اول النور. اب سارے مومنین. پہلے حصے سے مومنوں کی آنکھوں کو بنایا، ان کی بصارت اور بصیرت کو بنایا. ومن الثانی نور قلوبہم. اور دوسرے حصے سے مومنوں کے دلوں کو بنایا. وہی معرفت باللہ. اور یہی تو ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت ہے. ومن الثالث نور انسہم. اور پھر تیسرے حصے سے جو ان کے دلوں کے اندر محبت اور الفت اور عشق ہے اس عشق کو پیدا کیا. وہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اسی کا نام توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ مشکات شریف سنو اور جامع ترمذی سنو. متى وجبت لك النبوہ. حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ فرمایا تم تو نبی جب آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور مٹی کے درمیان تھے. کون تو نبی آدم بین الطین والماء. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. کون تو نبی آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. سبحان اللہ. اب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آدمیت کہاں سے چلی؟ بشریت کہاں سے چلی؟ کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے. بشریت کہاں سے چلی؟ پہلے آدم پھر آگے اولاد آدم. بھئی یہ سٹینڈ ہے نا، یہ لوہے کا بنا ہے. لوہے. پہلے لوہا پھر سٹینڈ. اگر کہیں کہ سٹینڈ ہے لوہا نہیں تو یہ ممکن ہے نہیں. کیوں جی؟ پہلے لوہا پھر سٹینڈ. پہلے کپڑا پھر سوٹ، سوٹ سے پہلے دھاگا پھر کپڑا. ہر شے اپنے پروسیس سے ہے نا جی.
پہلے لوہا ہے، پھر اسٹینڈ ہے، پہلے لکڑی ہے، پھر میز ہے، میز ہے، پہلے چاندی ہے، پھر انگوٹھی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا چاندی نہیں انگوٹھی ہے، لوہا نہیں اسٹینڈ ہے، دھاگا نہیں کپڑا ہے، کپڑا نہیں سوٹ ہے، یہ ناممکن ہے. لکڑی نہیں، میز ہے نہیں، میز سے پہلے لکڑی کا ہونا ضروری ہے، بے شک اسٹینڈ سے لوہے پہلے لوہے کا ہونا ضروری ہے، انگوٹھی سے پہلے چاندی کا ہونا ضروری ہے، سوٹ سے پہلے کپڑے کا ہونا ضروری ہے، کپڑے سے پہلے دھاگے کا ہونا ضروری ہے. میں کہتا ہوں ابھی آدم روح اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. میرے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. سبحان اللہ، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جا رہی ہیں جنگل میں، حضرت جبریل سورہ بشری میں ہے، ٹھہر جا مریم. کدھر جاتی ہے؟ فرمایا پیچھے ہٹ. تو کون ہے؟ میرا راستہ روک کے کھڑا کر. چل پیچھے ہٹ جا. کہنے لگا مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے. کہا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا لیا حوالہ کے غلام زکیہ، تجھے ستھرا بیٹا دے آیا ہوں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. حضرت مریم نے لخت جگر کو اٹھایا، اپنے گھر آئی، گلی محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئی. واہ مریم تو پاک دامن پاک باز، تیری ماں بڑی نیک، باپ بڑا نیک، نانا نانی بڑے نیک. یہ کیا کیا تو نے؟ شادی ہوئی نہیں، بچہ کہاں سے لے آئی؟ حضرت مریم کے چہرے پہ علم، دل میں خاص قسم کا غم. رو کے کہا پروردگار ان کو جواب کیا دوں؟ یہ الہام لگاتے ہیں. خالق کائنات نے فرمایا تو چپ ہو جا. یا اللہ بولے گا کون؟ فرمایا کون بولے گا؟ فاشارہ کی نہیں، اس کی جانب اشارہ کر دے کہ پہلے بڑا پڑھایا آیا ہوا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ عمر 4 دن سے تھوڑی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی. تبھی تو اپنے بیگانے کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے تو کیسے کلام کرے گا یہ جو ابھی پنگوڑے میں ہے؟ مریم کوئی بات کر سمجھ کے سوچ کے، یہ ابھی تو پنگوڑے میں ہے، عمر 4 دن سے تھوڑی ہے، کیسے بولے گا، کیسے کلام کرے گا؟ فرمایا پوچھو تو صحیح، یہ سمجھا سمجھایا ہے، پوچھو تو صحیح، یہ پڑھا پڑھایا ہے. فاشارت الیہ، فرمایا میں بولتی نہیں، اسی سے پوچھو، اسی سے پوچھو. اشارہ کیا، اسی سے پوچھو، یہی بولے گا. لوگ کہنے لگے بچے ہمیں پتا ہے تیری عمر تھوڑی، ابھی بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، تیری ماں کی ضد ہے. یہ کہتی ہے میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے، میں بولتی نہیں. اب تو بول نا، تو بول کہ تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی پنگوڑے میں تھے، اپنے ہاتھ کو اٹھایا، ننھی سی انگلی کو علیحدہ کیا، فرمایا او لوگوں جان لو انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور میں نبی بن کر آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں نبی بن کر، اور میں نبی بن کر آیا. وجعلنی مضارع کی بات نہیں، ماضی کی بات ہے. قاری اجمل صاحب بڑے سیریس ہو کے بیٹھے ہو. وجعلنی کیڑا سی گا؟ ماضی دا مضارعہ ہے، مضارعہ نہیں ماضی ہے. سبحان اللہ. مضارع کہتے ہیں آنے والے وقت کو. سمجھ آ گئی؟ جمع جس میں فارسی کا قاعدہ پڑھیے نا، اسی بچیاں کو تو پڑھائی دا فارسی دا قاعدہ وہ دے جو نہ پڑھائی دا. جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع بنتا ہے آئینے خود. فرمایا کہ چلونا تے موجودہ دو زمانے پائے جان ان کیا جنے آن والے وقت دی نہیں گل کیتی کہ میں آن والے دور نبی ہاں. فرمایا میرا پیچھے وقت گزر چکا میں اودے وچ بھی نبی. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہ جڑا وقت گزر گیا میں اودے وچ بھی. عیسیٰ علیہ السلام 4 دن سے کم عمر میں نبی تھے. تو آج کا اگر کوئی نام نہاد مفسر، کوئی محدث، کیوں جی کوئی اپنے آپ کو مفتی، کوئی اپنے آپ کو علامہ فہمہ کہنے والا یہ کہے کہ نبی کو 40 سال سے پہلے نبوت کا علم ہی نہیں تھا، ہم اس کے دانت تو نکال دیں گے، اس کی زبان تو کھینچ لیں گے، اس کو جھوٹا تو سمجھیں گے، قذاب تو سمجھیں گے، اس کو مردود الشریعت اور مردود الطریقت کو تو سمجھیں گے، مگر اس کی بات نہیں مانیں گے. بات مانیں گے تو اللہ کے قرآن کی مانیں گے. بات مانیں گے تو اللہ کے قرآن. کتنے فیصلے ہو گئے. بھیجنے والا کیا کہتا ہے؟ میں نے بھیجا. نور نور جس ماں کے پاس آئے وہ ماں بھی کیا کہتی ہے؟ خارج امینی نور. آنے والا محبوب خود کیا کہتا ہے کہ میں کیا بن کے آیا؟ نور. بولو بولو جی کیا بن کے آیا؟ نور. اب یہاں اعتراض لگا دیتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم. اس کا پھر مطلب کیا ہے کہ محبوب آپ فرما دیں میں تمہاری مثل بشر بن کے آیا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے. ظاہر ہے جب قرآن کی آیت ہے تو انکار نہیں ہو سکتا. اللہ کے قرآن میں حضور کو بشر کا ہے تو ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے. ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے. سمجھاتے ان کو ہیں جو نورانیت کا انکار کرتے ہیں.
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نورانیت اور بشریت یہ دونوں حضور کی صفت ہیں. بے شک پھر کہتے ہیں نور بشر اکٹھے کیسے ہو گئے؟ نور بشر. کٹھے کیسے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جبریل نور ہے کہ بشر ہے؟ وہ بولو اونچی بولو نا. نور. ایک بات نور آیا نا، اس طرف سے نور آیا بول رہے ہیں، نور نہیں بول رہے. سمجھ آ گئی؟ جنہاں دے اندر نور رکھا ہے، نور دل ہے، نور دماغ ہے، نور جناب بندے نے ربیع النور، سبحان اللہ. اور جڑے بندے نے حضور بابا کی شان حاضر حضور. سبحان اللہ. صرف ہونا بے نورے نہ کل رہی. جبریل کی نے بولو نور. بولو بولو کی نے نور. میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے جبریل بشر ہے. جبریل بشر. ہن تہاڈی والی گل جی فتح مسل اللہ بشر سبیہ. آئیڈر پکی حافظ میں سے حافظ نہیں کوئی جی تسی سبحان اللہ آکھو نا ایڈے سیریس ہو کے نہ بہو تے کہ کم نہ ہو. فتح مسل اللہ بشر سبیہ. اونچی بولو جی بشر سبیہ. جبریل قرآن کہتا ہے کہ جبریل بشر ہے. جبریل بشر ہے. کسی بابا یہ کلمہ بیٹھ کے گھر پہ کرتے ہو کہ جبریل نور. قرآن کہتا ہے جبریل بشر. اس بات کا جواب تو دے دے، حضور کی نورانیت کا جواب تجھے ہم دے دیں. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی؟ اونچا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، خدا آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. ہم نہ کہتے تھے کہ زلف نہ چھیڑیے، الجھے گی تو غلط تجھ کو ہے یا پھر ہمیں. سبحان اللہ. بشر بشر کی رٹ لگانے والوں، قرآن نے تو جبریل کو بھی بشر کہا ہے. جب جبریل کو بشر کہا ہے تو بولو کیا جبریل کی نورانیت کا انکار کرو گے؟ تو پھر جبریل کو بشر نہیں مانو گے؟ بولو مانیں گے. مانو گے؟ مانیں گے. بشر مانو گے؟ کیوں مانو گے؟ قرآن میں نوارا ہے. بے شک. نور کیوں مانو گے؟ کہ خود رحمان منوا رہا ہے. جو رحمان اور اس کا قرآن منوائے وہ ماننی پڑتی ہے. بے شک. اللہ اور اللہ کے قرآن نے منوایا جبریل نور بھی ہے، جبریل بشر بھی. میں کہتا ہوں اگر جبریل نور بھی اور بشر بھی یہ دونوں صفتیں جبریل میں ہو سکتی ہیں تو جس یار کے جبریل قدم چومتا ہے اس نبی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ. کیوں نہیں؟ فَقَ مَسَّلَ لَهَا بَشَرًا، بشر بھی کہا، ظاہر بھی کہا. بشر بھی کہا، خاتمہ بشر بھی کہا، ظاہر بشر کہا حضرت جبریل کو، اور مثال بھی کہا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. قم پھر قم پہ زور دیتے ہیں کہ تمہاری مثل. جبریل کو تمہاری مثل نہیں کہا گیا، قم کہہ کے تمہاری مثل کہا گیا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کا جواب بھی اللہ کا قرآن دے گا. سبحان اللہ. کچھ ہی بولو نظر آ. سبحان اللہ. اس کا جواب بھی اللہ کا قرآن. اس کا جواب بھی قرآن سے لیں گے. قرآن سے پوچھیں گے آئے نار کتاب تو بتا نظر آ. یہ وہابی اعتراض کرتے ہیں قوم پہ. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تمہاری مثل. اس کا جواب کیا دیں؟ تو قرآن کہتا ہے ذرا کھول نہ مجھے پڑھ تو صحیح. اب پڑھو قرآن. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. حافظ سے بولو نا جی. امثالو وہ اونچی بولو. امثالو اوتھے بھی قوم، ایتھے بھی قوم. اوتھے بھی ذکر مسلیت دا، ایتھے بھی ذکر مسلیت دا. تے جڑے مسلیت دے قائل نے جی او مسلیت مندے نے تے اے بھی مسلیت مننی پوے گی. کیوں نہیں مننی پوے گی کہ نہیں مننی پوے گی؟ جو اوتھے مسلیت مندے نے تے ایتھے بھی مسلیت مننی پڑی. مفتی صاحب اوتھے بھی مسلیت. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. کہتے ہیں کہ محبوب فرما دو میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں. ایسے کئی مثلیت ہے. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ، کہ جتنے بھی چوپ آئے ہیں زمین میں چلنے والے، کہ جتنے بھی چوپ آئے ہیں زمین میں چلنے والے. چوپ آیا تو نہ لگو تھوڑے جائے. بکری کی چپایا. چوپ کر چار پیر کدے ہونا جن کے چار ٹنگا ہوں ان کی آدھے نے چوپایا. بکری کی چوپایا. بھیڑ چوپایا. مجھ چوپایا. گاں چوپایا. گھوڑا چوپایا. کھوتا چوپایا. کتا چوپایا. خنزیر چوپایا. اور ان کو بول دیو میں تو غلط خیال کرا دے ذمہ دار میں مفتی صاحب نے جن کو مسئلہ ہوئے میرے نال گل کرے پر اونچی تو بولو نا یارا. کتا چوپایا. کھوتا چوپایا. سور چوپایا.
ایمانداری نال دسو کدی کسی مولوی کو سنیا میں کھوتا میرے ورگا یا میں کھوتے ورگا؟ نہیں کیوں نہیں آتے؟ مثلکم سبحان اللہ تے ایتھے کی ہے امثالو کم امثالو کم اوتھے بھی کم ایتھے بھی کم او کم یاد دے کیوں بھولیا؟ کیوں جی؟ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، یہ جتنے بھی پرندے ہیں دو پروں پہ اڑنے والے، چڑی، کان، گھوگی، سمجھ آگئی؟ یہ دو پروں پہ اڑنے والے پرندے کیا ہیں؟ اِلَّا أُمَمٌ، اے امتامی نے امثالکم تمہاری مثل بھی اے امتامی نے تو تمہاری مثل بھی نے۔ کدی کسی مولوی آ کیا کھوتا میرے ورگا؟ نہیں اس کھوتے نے پوچھو نا کہ قرآن تے آنا کھوتا تیرے ورگا، آپ کو تو صحیح طرح کیوں جی؟ داڑھی بھی بھول جانی، بگڑی بھی بھول جانی، امامت بھی بھول جانی، مصلی بھی بھول جانا۔ او کھوتے ورگیا، او کھوتیا، کیوں جی؟ کوئی برداشت کرتا جی؟ نہیں او بولو نہیں تو جڑے مشریت دے قائل نے انہاں تے کھوتا آکھنا جائز ہے نا؟ او بولو نا جی، یہ قرآن پاک ہے نا؟ بے شک آدھے جی بڑا قرآن پڑھا، اسی نہیں قرآن پڑھ دے آئی گزار کی تھی قرآن حدیث تو بار نہیں تے پھر کیوں تو ڈھیلا کیوں پہ گئے ہوتے؟ کیوں جی؟ کدی آپ کہنا او کھوتے بڑھ گیا، او کھوتا میرے بڑھ گیا، او کھوتیا تیری مشن کیوں ہے کھوتا؟ آدھا نہیں یہ کی جناب حضرت صاحب کی توہین ہو گئی۔ میں کہا کی توہین ہو گئی؟ آدھا کتھے بندہ کتھے کھوتا؟ میں کہا کی فرق ہے دے؟ یہ پتہ ہے فرق دا بھی کوئی فرق کی بندے دے کھوتے فرق یہ فرق دا بھی نہیں پتا، یہ بھی یہ فقیر ہی دسن گے کی فرق ہے، صرف ایک درجے دا فرق ہے، ایک درجے دا، وہ فقط حیوان ہے تے اے حیوان اور ناطق ہے۔ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ ایک درجے کا کھوتے میں، بکری میں، بھیڑ میں کیا فرق ہے؟ ایک درجے اس کو کہتے ہیں وہ فقط حیوان ہے، اور یہ کیا ہے؟ بولو حیوان الناطق حیوان ناطق ایک درجے کا فرق ہے۔ نہ رسال ایک درجہ کھڑے ہوں دے، نہ کھڑے آئے دوتے جان دے دے، ایک درجے کا فرق پاؤ کہ ایک پیڑ ہوں دی مسلح کی چھڑ دے دے، کیوں جی؟ نہ بازار بیندے، نہ چوک بیندے، نہ گڑی بیندے، نہ بس ہے، نہ کیوٹے بیٹھے بیندے، نہ رکشے بیٹھے بیندے، اسی گل پہ جاتے ہیں۔ اے تو کی کیتا کھوتا کیوں آگے؟ کھوتا کیوں آگے؟ میں کہا اینا فرق کوئی نہیں، تو کی فرق پیا؟ یہ نہیں گل کر لئی، اگر نہیں بڑا فرق ہے، بندہ بندہ ہے، کھوتا کھوتا ہے، میں کہا جو کھا فرق کوئی نہیں، ایک درجے کا فرق ہے، ایک درجے کا جنہی مرضی تحقیق کرنا پتر کیا کرتا سڑتا رہو، تحقیق کرتا رہو، انشاءاللہ خالی جنہی در زندگی ہے، اے فقیر حضر نے اپنی کالے ذمہ دار نے ایک درجے کا فرق ہے صرف۔ آدھا کیدا میں کیا تو حیوان ہے، تو حیوان ناطق ہے، وہ حیوان ہے، ایک درجے کا فرق ہے، نہ آپ ایک درجہ تھلے ہونے، نہ ایک درجہ تھلے آئے نو اتنے آن دینا ہے، تو دلوں پتہ ہے نبی کے امتی ہے کتنا فرق ہے؟ آدھا کتنا فرق ہے؟ میں کہا کم از کم 27 درجہ کا فرق ہے، جتھے ایک درجہ کا فرق ہے، نہ تھلے آئے نو اتنے آن دینا ہے، نہ آپ تھوڑا، تو جتھے 27 درجہ کا فرق ہے، چھاڑ مار کے اتنے ٹوڑ گیا، چھاڑ مار کے اگر کوئی نہ مانا بشر مثلکم یہ قرآن ہے تو وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، یہ بھی تو قرآن ہے۔ اگر تو اتنے مشروعیت دا قائل نہیں تے بھی مشروعیت دا قائل نہیں، پھر کہتا نہیں بندہ کھوتا کھوتا ہے، میں کیا پھر یہی گالی نبی تو امتی سمجھداری عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے کہ کھٹائیں اسے منظور بڑھانا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ پاک اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ کرے یہ دربار برقرار رہے۔